اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، پتہ نہیں 21ویں کو ہونی ہے، پتہ نہیں 23ویں کو ہونی ہے، پتہ نہیں 25ویں کو، 27ویں کو یا 29ویں کو ہونی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لیلۃ القدر کو مخفی نہیں رکھا، یہ کوئی ایک چیز نہیں جس کو اللہ نے مخفی رکھا ہو۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے، تھکا ہے کام کا، آپ جا سکتے ہیں، یہاں شوق سے بیٹھیں، اس نے بیٹھنا ہے، کسی کی کوئی یہ واجب نہیں ہے، یہ نفلی عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ نفلی عبادت ہے، اور نفل کبھی بھی واجب نہیں ہوا کرتا۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہاں تشریف رکھا کریں، شوق سے بیٹھا کریں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو صرف مخفی نہیں رکھا، اس کو مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان جو ہے اس کو پانے کے لیے زیادہ جدوجہد کرے۔ جب زیادہ جدوجہد کرے گا تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو خوشنودی، اللہ کی جو مرضی ہے، رضا ہے، رب نے کس بات پہ راضی ہونا ہے اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ بھئی صرف یہ کام کر لو رب راضی ہو جائے گا، صرف یہ کام کر لو رب راضی ہو جائے گا، کبھی نہیں سنیں گے، نہ کسی حدیث کے اندر نہ قرآن کے اندر۔ ترغیبات ہیں، یہ حدیث کرو اس کے یہ فائدے ہیں، یہ عمل کر لو اس کے یہ فائدے ہیں، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، لیلۃ القدر کا 1000 مہینوں کا ثواب، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی یہ مختص نہیں کیا کہ یہ عمل کر لو گے تو سمجھو میں راضی ہو گیا ہوں، گارنٹی نہیں دی کسی بات کی۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو بھی مختص نہیں کیا کہ اس بات میں میری رضا ہے، رضا تو ہر بات میں ہے، ہر اچھے عمل میں رب کی رضا ہے، جو بھی نیک کام کریں گے رب کی رضا کا سبب تو ہے، لیکن اللہ نے خاص نہیں کیا کہ ہاں یہ کام کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان ہر نیک عمل کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑا کرو کہ چھوٹی سی ہے، کیا کرنی ہے اس کی، چھوٹا سا عمل ہے کیا کر کے کرنا ہم نے، آپ کو نہیں پتا رب نے کس بات پہ راضی ہو جانا ہے۔ اور کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کیا کرو، ہو سکتا ہے رب اسی میں پکڑ لے آپ کو، یہ میرے رب کا، میرے آقا کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ کیسی تربیت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کھانے کا ایک دانہ بھی نہ چھوڑا کرو۔ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ جُزْءٍ مِّنَ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، اللہ نے اس کو بھی مخفی رکھا ہے، یعنی یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں۔ کھانے کے کس دانے میں برکت رکھی ہے یہ آپ کو نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ آپ کھانا ضائع نہ کرو۔ میرا آقا فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا اللہ نے کس دانے میں برکت رکھی ہوئی ہے، ایک دانہ بھی ضائع نہ کیا کرو۔ اسی طرح عبادات، نیک اعمال، اللہ نے کسی نیک عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس عمل سے راضی ہوں گا میں، باقیوں سے نہیں ہوں گا، کیوں؟ تاکہ انسان ہر نیک عمل کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کس گناہ پہ ناراض ہو جاؤں گا، اللہ نے سب کا بتا دیا بھی جو بھی گناہ کرو گے میں ناراض ہوں گا، تاکہ انسان ہر گناہ سے بچے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بھی مخفی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نشانی ہے کہ وہ مخفی ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا اظہار نہیں کرتے، وہ کبھی اپنا اعلان نہیں کرتے، کبھی ان کے اشتہارات کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جی، یہ پیر صاحب ہیں جی۔ ولی کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ مخفی ہوتا ہے۔ نبی پہ لازم ہوتا ہے وہ اعلان کرے، لیکن ولی پہ لازم ہوتا ہے کہ آپ کو مخفی رکھے، کبھی اعلان نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم لوگ ہر انسان کی عزت کریں، یار یہ اللہ کا ولی نہ ہو کہیں پہ، پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہ ہو، ہمیں کیا پتہ؟ ہماری مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہم ظاہری لباس میں پھنس گئے، ظاہری گیٹ اپ میں محدود رہ گئے ہیں، جی دیکھیں نا اس کا لباس ولی ہے، لہٰذا یہ ولی ہے، اس نے ٹوپی پیروں والے پہنی یہ پیر ہوگا بھائی، دیکھو نا اس کے کام پیروں والے یہ پیر ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا پیروں والا ہے یہ پیر ہوگا، یہ گدی نشین ہے لہٰذا یہ پیر ہوگا،
یہ مسجد سنبھالی، یہ دربار میں بیٹھا نہیں، یہ کوئی پیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اس نے امامہ بڑا پہنا ہوا ہے، دیکھو نا ہر وقت سر پہ ٹوپی لیتا ہے، یہ ولی ہوگا نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ آپ کو کیا پتہ اللہ کے ولی کیسے کیسے روپ میں پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے اولیاء کو بھی مخفی اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ انسان سب کو عزت دے۔ یار یہ کہیں اللہ کا ولی نہ ہو، ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ اللہ کا ولی کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بظاہر جو حلیہ ہوتا ہے یہ کوئی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کی قبولیت ہے یہ مخفی رکھی ہے، آپ کو کبھی نہیں پتہ چلے گا، پتہ نہیں آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کبھی اعلان کیوں اس کو مخفی کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ انسان ہر وقت رب کی طرف رجوع کرتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ مخفی رکھنے کی حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، تاکہ جو مومن ہے وہ ہر رات کو اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، یہ ہے پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے سبحان اللہ، اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر لیلۃ القدر اللہ خاص کر دیتا نا، جس 27ویں کو ہی ہونی ہے بس، یا 23ویں کو ہی ہونی ہے، یا 29ویں کو ہی ہونی ہے، تو اس رات عبادت کا درجہ تو تھا، 1000 مہینوں کی بات سے بھی بہتر تھا، لیکن خدا نہ خواستہ جب اگر بندے کو پتہ ہوتا بھی آج لیلۃ القدر ہے اور کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی، تو جس رات کا ثواب اتنا ہوتا ہے اس رات کا گناہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے، بھئی عبادت تو پتہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کہیں گناہ نہ کر بیٹھو اس رات کے اندر، تو اس گناہ سے بچانے کے لیے مثلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں گئے، آپ کے ساتھ مولا علی شیر خدا تھے، ایک شخص سویا ہوا تھا، آپ نے کہا علی جاؤ اس کو اٹھاؤ، اس کو وضو کرے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت علی چلے گئے، جا کے اس کو اٹھایا، اس نے وہ وضو وغیرہ کرنے لگا۔ سیدنا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا، جبکہ آپ تو سب سے زیادہ نیکیوں کی طرف جانے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر تو وہ آگے سے تمہیں انکار کر دیتا نا تو خیر تھی، بچ جاتا، اور اگر اس کو میں اٹھاتا، وہ کہتا نہیں اٹھنا، تو وہ تو بیچارہ ایمان سے کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ہر عمل کے اندر۔ تو لیلۃ القدر کے پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ، اگر اللہ خاص کر دیتا نا بھی اس رات کو ہوگی لیلۃ القدر، تو اگر عبادت تو چلو نہیں کرنی تھی، نفلی تھی، نہ کرتے، اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا تو اللہ کے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پھر گناہ بھی 1000 مہینوں سے زیادہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس گناہ سے بچانے کے لیے کیا کیا، اس لیلۃ القدر کو آپ سے مخفی رکھا۔ ایک اور بڑی حکمت، جب لیلۃ القدر میں انسان ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو لگا رہتا ہے، تو اس عمل کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یعنی اس کو مخفی رکھنے کی ایک اور بڑی حکمت کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طاق رات کو، یعنی جس رات کے اندر مومن ساری رات عبادت کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حاضر کر لیتے، ادھر آؤ بھائی۔ اللہ کہتا ہے کہاں ہیں وہ فرشتے؟ جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ فرماتا کہاں ہیں وہ فرشتے جو کہتے تھے یا اللہ تو اس انسان کو خلیفہ بنائے گا، یہ فساد کرے گا، دھندے کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ادھر آؤ ذرا۔ وہ دیکھو اسے نہیں پتا کہ آج لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے، اسے یقین کوئی نہیں، مگر وہ پھر بھی دیکھو میری اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اسے پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، ساری رات بیٹھا ہے، اور صرف آج نہیں، اس نے پوری 5 کی 5 رات صرف اس لیے بیٹھنا ہے کہ یار آج لیلۃ القدر نہ ہو، شاید آج لیلۃ القدر نہ ہو، شاید آج نہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں اس کی عبادت کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، تم یہ دعوے کرتے تھے، لو یہ دیکھو تم غلط کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اپنے بندوں کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قیام اللیل کی برکت کو دیکھ کر اور اس وجہ سے فرشتوں پہ فخر کیا کرتا ہے
کہ یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے مومن۔ تو لیلۃ القدر کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے فرشتوں کو پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ ہماری عبادت کو لے کر اللہ فخر کیا کرتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے میری عبادت کے لیے آ گئے۔ ایک اور